یغفرها غیرک یا رحمان یا علام۔ ناظرین محترم، مؤمنین اور مؤمنات، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب برنامہ اور نظام اس پروگرام سے مولانا سید سلمان عابدی صاحب کو خطاب کرنا تھا، لیکن کچھ ضروری کام کی وجہ سے مولانا حاضر نہ ہو سکے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ کل کا موضوع جو ہم آپ کی خدمت میں اسی وقت پیش کیا تھا اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ جو مومنین اور مومنات ابھی آج ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے کل نہیں دیکھا، ان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کے ان تقاریر میں ماہ رمضان اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ماہ مبارک رمضان کے رمضان المبارک میں وارد ہوئی دعاؤں پر اگر ہم توجہ کریں گے تو ان کے اندر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے دعا طلب کرنے کو ہم پائیں گے۔ یعنی بعض ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی ذات گرامی اور آپ کی حکومت عدل سے ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان کے مقاصد اور اہداف میں سے ایک ہدف زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے تو ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی طرف متوجہ، متذکر اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ کل ایک کتاب امام زمانہ کے حوالے سے 25 موضوع، اس کتاب کو حجت الاسلام والمسلمین مرحوم علی اکبر دہقان صاحب نے تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے انہوں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا کہ جس زمانے میں لوگ آنے والے گناہوں کو جو امام نے فہرست گنائی ہے، ان گناہوں کو عام دیکھیں دنیا میں، زیادہ دیکھیں دنیا میں، تو انسان کو چاہیے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا اللہ کے ولی اور حجت خدا امام عادل معصوم کے دنیا میں حاکم ہونے کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرے، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کا خاتمہ اور ان گناہوں سے نجات، ان برائیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آفتوں سے نجات سوائے امام عادل معصوم کے ملنے والی نہیں ہے کامل طور پر اور مکمل طور پر۔ اب ان گناہوں کو امام نے شمار کیا ہے۔ چند گناہوں کا ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ حق کی طرفداری کرنے والے کم، باطل کی طرفداری کرنے والے جہاں زیادہ نظر آئیں وہاں امام کے ظہور اور حجت خدا کی حکومت کو اللہ سے طلب کرو، اس لیے کہ یہ مصیبت لوگوں کے ہاتھ سے مکمل طور پر ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا، بچے بڑوں کا، بڑے بزرگوں کا لحاظ نہ رکھیں، ان کا احترام نہ کریں، ان کی عزت کا خیال نہ کریں۔ جب یہ چیز عام نظر آئے معاشروں میں، ظہور امام، حکومت حجت خدا کو اللہ سے طلب کرو۔ جہاں پر مالدار لوگ بے لگام ہو کر اپنی دولت خرچ کریں اور لوگ مصلحت کے خاطر دیکھ کر خاموش ہو جائیں، اعتراض نہ کریں،
ان کے حوالے سے، ان کے سامنے جا کر اس حوالے سے گفتگو نہ کریں. امام نے فرمایا کہ یہ اگر دنیا میں رائج ہو جائے تو حجت خدا کی حکومت کو اللہ سے طلب کرو. آج انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کل، جناب علی اکبر دہقان صاحب نے اپنی تحقیق کے مطابق یہ ذکر کیا ہے اس کتاب میں کہ 100 کے لگ بھگ ایسے غلط رسم و رواج، غلط عادتیں، گناہ روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں جن کو دیکھ کر زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ حجت خدا کو طلب کریں، اللہ کے معصوم عادل ولی کی حکومت کے طالب رہیں، خدا سے مانگیں کہ پروردگار تیری عدل، تیرے رحم، تیرا کرم، اور یہ دنیا کے حالات یہ اسی وقت صحیح ہوں گے، ان میں سدھار آئے گا جب تیرا ولی حاکم ہوگا دنیا میں. کل ہم نے ایک مثال دی تھی، یہ مثال آج دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. دیکھیں، انتظار جب انسان کسی بات کا کرتا ہے، جب تک اپنے آپ کو مبتلا اور مصیبت میں احساس نہیں کرتا، اس وقت تک اپنے انتظار میں شدت اس کے اندر نہیں آتی، تڑپ اس کے اندر نہیں آتی، اس کے اندر وہ درد نہیں آتا جو درد ایک منتظر کے لیے ضروری ہے. لیکن جب اپنے آپ کو وہ پریشانی میں محسوس کرے تو اپنے اندر درد ایجاد کر لیتا ہے، تڑپ ایجاد کر لیتا ہے. اب پہلے کے انتظار میں اور اس وقت کے انتظار میں زمین سے آسمان تک کا فرق ہو جاتا ہے. جو مثال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ مثال یہ کہ اگر والدین اپنے کم سن بچے کو گھر میں چھوڑ کر چلے جائیں، کہیں کہ بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے گھر میں کھیلتے رہو، ہم باہر جا کے آ رہے ہیں، بچے کے کھیلنے کے سامان بھی بچے کے سامنے رکھ دیں تاکہ بچہ کھلونوں میں مصروف ہو جائے، کھلونوں میں اپنا دل لگا لے، پھر کھانے پینے کے 3-4 چیزیں بھی بچے کے وہاں پر رکھ کر چلے جائیں، تو بچہ ان کھلونے اور ان کھانے کے چیزوں کے فکر میں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو کھیلنا شروع کر دیتا ہے. جب بھی شوق ہوتا ہے، دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے، ان کھانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز کھانا بھی شروع کر دیتا ہے. شاید ایک وقت گزر جاتا ہے جس وقت میں نہ ماں کو یاد کرتا ہے نہ باپ کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ اپنے آپ کو مصیبت اور تکلیف میں احساس نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو راحت میں دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو آرام میں دیکھ رہا ہے. کھیلنے کے لیے کھلونے ہیں، کھانے کے لیے سامان ہیں، تو مجھے اب ماں باپ کی کیا ضرورت. اتنا زیادہ بچہ ماں باپ سے قریب نہیں ہوتا، یاد نہیں کرتا اس عرصے میں. لیکن خدا نہ کرے اسی وقت اگر بچے کے سامنے ایک چھوٹا کیڑا یا مکوڑا یا کوئی ایسی چیز جس سے بچہ ڈرتا ہے وہ آ جائے تو بچہ اب چیخنا شروع کر دیتا ہے، ماں جلد آ جائیے، بابا جلد آ جائیے. چیخ اور پکار بچہ ابھی 5 منٹ پہلے نہ چیخ رہا تھا نہ چلا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں میں آرام سے ہوں. لیکن جب اپنے آپ کو مصیبت میں دیکھا اس نے تو چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. یہ جو اس کا انتظار ہے، اس انتظار کو کہتے ہیں تڑپ کا انتظار، درد کا انتظار، سچا انتظار. اب جتنا جتنا ماں باپ ایک ایک لمحہ دیر کریں آنے میں تو بچہ اتنا چیخنا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے. ناظرین محترم مؤمنین اور مؤمنات، ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا کو اس دنیا سے پردہ غیبت میں گئے ہوئے 1100 سال سے زیادہ گزر گئے. ہم اس دنیا میں آئے ہوئے 35 40 42 سال کے ہم ہو گئے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے زندگی کے اعتبار سے کیا وہ تڑپ اور وہ درد سے ہم اپنے زمانے کے امام کو اللہ سے طلب کر رہے ہیں؟ جس طرح سے بچے نے اپنے آپ کو خطرے میں دیکھ کر اپنے ماں باپ کو تڑپ کے پکارا، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے زمانے کے امام کو تڑپ کر پکارا؟ نہیں، کھانے کے لیے سامان ہے، ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، کمائی چل رہی ہے،
تو جس طرح سے بچہ وہ کھلونے اور 4-5 چاکلیٹ میں مصروف رہ کر زیادہ اپنے ماں باپ کو جب بھی کہتا ایک آدھے گھنٹے کے بعد وقت دیکھ کر کہتا ہے کیوں نہیں آئے امی، کیوں نہیں آئے ابا، وہ انتظار اور وہ تڑپ کے انتظار میں زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ یہ دور جس دور میں ہم زندگی کر رہے ہیں اور جن گناہوں کی طرف چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، فرمایا ہے اگر ان گناہوں کو دیکھو جس طرح سے وہ بچہ تڑپ کر اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، اس طرح سے تم اپنے زمانے کے امام کو تڑپ کر پکارو۔ یہ گناہ اگر دنیا میں تم دیکھو، جن گناہوں کو امام نے ذکر کیا، 25 گناہ اس کتاب میں مؤلف نے ذکر کیے ہیں۔ کل ہم نے 5 یا 6 گناہ ذکر کیے تھے، آج باقی کے جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک اور گناہ جو امام نے فرمایا کہ اگر اس گناہ کو دنیا میں عام دیکھو تو شدت سے اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کی حکومت کو اللہ سے طلب کرو۔ ماہ مبارک رمضان ہے، دعاؤں کی استجابت کا مہینہ ہے، دعاؤکم فیہ مستجاب۔ رسول نے فرمایا اے روزے دارو، اے ماہ مبارک رمضان میں جنہیں زندگی نصیب ہوئی ہے، اس مبارک مہینے کی مبارک لمحات اور ساعات کی قدر کرو۔ اس مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، شاید مستجاب نہیں کہا رسول اللہ نے، بلکہ فرمایا 100% مستجاب۔ اب جلد ہوں، عنقریب ہوں، ضرور مستجاب ہوں گی، لیکن انسان کو دعاؤں کی استجابت کے شرائط کا لحاظ کرنا ہے۔ آدمی احساس کرے کہ اس بات کو سمجھ جائے کہ جو چیز میں طلب کر رہا ہوں وہ نہ ہو تو میرا کیا نقصان ہے، آ جائے تو کیا فائدہ ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو انسان بہتر سمجھے گا تب جا کر سچ اور حقیقت میں وہ خدا سے اس چیز کو طلب کرے گا جو وہ چاہتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر زمانے میں یہ دیکھنے کو ملے کہ جب کوئی اچھائی کی دعوت دے یا برائی سے روکے تو معاشرہ اس کا دشمن بن جائے، معاشرہ اس کو کم عقل، پاگل ایسے الفاظ کہنا شروع کر دے۔ اگر کوئی اچھائی کی دعوت دیتا ہے، کوئی برائی سے روکتا ہے، تو اچھائی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے کو جب معاشرہ دشمنی کرنا شروع کر دے تو امام نے فرمایا کہ پھر حجت خدا کو طلب کرو، امام عادل معصوم کی حکومت کو طلب کرو۔ لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں، جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، برائی سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے شرائط ہیں، جس کو امر بالمعروف اور نہی از منکر کہا جاتا ہے، شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ ہم کو یہ کام انجام دینا چاہیے۔ جن شرائطوں میں سے ایک شرط خود معروف اور منکر، اچھے اور برے کی پہچان ہمیں ہو۔ جو ہمارے فکر کے اعتبار سے اچھا ہے، ہمارے فکر کے اعتبار سے برا ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دیں، اس کی طرف لوگوں کو نہ بلائیں، وہ کام کرنے کے لیے لوگوں کو مجبور۔ دین جو اچھا کہہ رہا ہے وہ، جو ہمارا خیال اچھا کہہ رہا ہے وہ نہیں۔ بہت سارے لوگ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے یا مجلسوں میں آ کر چلتے پھرتے مشورے دیتے ہیں، مولانا نماز کے بعد یہ کروائیے، مولانا نماز سے پہلے یہ کروائیے، انجمن سے آ کر کہتے ہیں جناب صدر صاحب یہ کروائیے وہ کروائیے۔ بھائی وہ آپ کی نگاہ میں اچھا ہے، سارے معاشرے کی نگاہ میں اچھا ہو، دین کی نگاہ میں اچھا ہو، حالات کے اعتبار سے اچھا ہو، اس بات کی کیا گارنٹی، اس بات کا کیا یقین؟ تو جو کام دین کہہ رہا ہے اس اعتبار سے اچھائی اور برائی کی پہچان انسان کے پاس ہونا چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں یہاں اس کو اچھائی کی دعوت دوں یا برائی سے روکوں تو میری عزت اور میری جان پر کوئی خطرہ نہیں آئے گا۔ اگر انسان کو احساس ہو کہ اگر میں اس کو یہاں اچھائی کی طرف دعوت دوں یا برائی سے روکوں تو میری جان یا میری عزت پر کوئی بات آ جائے گی، تو انسان کو وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے۔ امر بالمعروف اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہاں پر برائی سے روکنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسان اگر کسی کو اچھا کام
چھوڑتے ہوئے یا برا کام کرتے ہوئے دیکھے اور چاہے کہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں، تو ضروری ہے کہ یہ یقین آ جائے انسان کو کہ یہ برا کام اس کی عادت بن گئی ہے، کئی مرتبہ اس نے انجام دیا ہے، پہلی مرتبہ کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں یا اچھا کام چھوڑتے ہوئے دیکھیں تو ہمارا حق نہیں ہے کہ جا کر اس کو روکیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز صبح کا پابند ہے، ایک دن ہم اور وہ ہوٹل میں سوئے ہوئے ہیں، نیند گہری آنے کی وجہ سے بیچارہ بیدار نہیں ہوا، اب ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نمازی سمجھ کر اس کو یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا بے نمازی ہے۔ بھائی وہ گھر میں نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، پابند ہے صوم و صلات کا، تم ایک مرتبہ کوئی اچھائی کو چھوڑتے ہوئے یا ایک مرتبہ کسی برائی کو انجام دیتے ہوئے دیکھ کر اس بات کو اپنے آپ کو حق نہیں دے سکتے کہ جا کے آدمی کو اچھا اور کی طرف دعوت دیں برائی۔ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے انسان اگر امر بالمعروف کرے اور نہی عن منکر کرے، اس کے بعد بھی معاشرہ اس کا دشمن ہو جائے، تو یہ بات چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو شدت سے اپنے زمانے کے امام اور حجت خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور مصیبت جو ہمارے درمیان ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا اس بات کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کی طرف دعوت یا برا کام سے روکنا ملأ عام میں کرتے ہیں۔ ایک بچے نے نماز میں کوئی غلطی کر دی، 7-8 لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو ٹوک دیتے ہیں، جبکہ اماموں نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان کسی کو اچھائی کی دعوت دینا یا برائی سے روکنا، لوگوں کے درمیان جس کو دیکھ کر لوگوں کے نگاہوں میں اس کی عزت چلی جاتی ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہے بلکہ امر بالمنکر ہے، یعنی اس کو اور زیادہ ہم برائی کی طرف لے جانے کے لیے ضد دلا رہے ہیں، اس کو اچھائی کی نفرت اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شرط ہے، اگر ہم کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں یا اچھائی چھوڑتے ہوئے دیکھیں، گزشتہ 3 شرائط کے ساتھ تنہائی میں بلا کر پیار محبت سے کہنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا، مسجد میں ایک بچہ کوئی غلطی کرے، پورے مسجد میں کھڑے ہو کر اس کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ نہی عن منکر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ کہیں نہ کہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں، میں چالاک ہوں، میں نمازی ہوں۔ ایسے نمازوں کا، ایسے عبادتوں کا کوئی خدا کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے۔ جس عبادت سے کسی مومن کی عزت پر ہم انگلی اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں، کسی کی عزت کو نیلام کر دیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک عمل اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کہ زیادہ ہو گیا ہے تو ہم کو خدا کی بارگاہ میں حجت خدا کی حکومت کو طلب کرنا چاہیے۔ نماز مظلوم ہو جائے، جس معاشرے میں نماز مظلوم ہو جائے، مؤذن آواز دیتا رہے، لوگ بہت کم مسجد کی طرف جائیں، اور جو جاتے ہیں وہ جلد واپس آنے کے لیے تیار ہو جائیں، بیٹھنا ان کے لیے مسجد میں اور نماز کی جگہ پر، عبادت کی جگہ پر ایک سر پر بڑا بوجھ بن جائے۔ یا تو لوگ مسجد کو نہیں جاتے، یا تو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، یا قضا پڑھتے ہیں۔ اگر یہ چیز معاشرے میں زیادہ دیکھو تو پھر اس معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ، یا اس زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ حجت خدا کی حکومت کو اللہ سے طلب کریں۔ ماہ مبارک رمضان 1 دن 2 دن شروعات کے نمازیوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد وہ نمازی کہاں چلے جاتے ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں آتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، یہ ہمارے نماز کو آنے والے نمازیوں کی شاید بعض میں یہ جو ہے عادت ہے، آپ اور ہم اگر اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے، جائیں نماز پڑھیں، اللہ کا شکر کر کے واپس آ جائیں۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر جو نماز کو نہیں آئے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیں۔ اکثر بعد نماز سے باہر نکلتے ہوئے نمازی حضرات کے زبان سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، یہ سارے پڑوس والے سو رہے ہیں، یہ سارے پڑوس والے کہاں چلے گئے، کیوں نماز کو نہیں آتے۔
دعا کرنا ہمارا کام ہے، وعظ اور نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن لوگوں پر انگلیاں اٹھانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرجع عالی قدر نماز شب اپنے گھر کے چھت پر جا کر پڑھا کرتے تھے، تو ان کے فرزند نے یہ اپنے دل میں شوق پیدا کیا کہ یہ لطف جو میرے بابا نماز شب پڑھنے کا لیتے ہیں میں بھی کیوں نہ لوں۔ انہوں نے کہا بابا جان جب آپ نماز صبح شب کے لیے گھر کی چھت پر چڑھتے ہیں تو مجھے بھی جگہ دے، میں بھی آؤں گا۔ اب یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، بچہ باپ سے کہے یا باپ بیٹے سے کہے بیٹا تم جب نماز کو جا رہے تو مجھے جگہ دو، یا بیٹا باپ سے کہے کہ بیٹا جب تم نماز کے لیے جا رہے تو مجھے جگہ دو۔ کتنا خوبصورت جو ہے منظر رہے گا گھر کا۔ تو باپ حسب نصیحت باپ بیٹے کی سفارش کے مطابق جب نماز شب کے لیے اٹھے تو انہوں نے کہا بیٹا اٹھ جاؤ، تو بیٹا اٹھ گیا۔ ایک دن 2 دن جب نماز شب پڑھ کے باہر نیچے اتر رہے تھے تو بیٹے نے کہا کہ بابا آج نماز شب میں جب میں قنوت پڑھ رہا تھا، قنوت پڑھتے پڑھتے میری نگاہ لوگوں کے گھروں کے کھڑکیوں پر پہنچی، دیکھا کہ سب گھروں کے چراغ بند ہیں، یہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے، ان کو کیوں توفیق نہیں ہوئی نماز پڑھنے کی۔ یہ خیال میرا نماز کے دوران آ گیا، تو اس مرجع عالی قدر نے فرمایا کہ بیٹا اگر یہ خیال کر کے نماز پڑھنا ہے تو کل سے بہتر ہے سو جاؤ، نماز شب نہ پڑھو۔ تمہیں حق نہیں ہے کہ لوگ شاید کوئی چراغ بند کر کے پڑھ رہا ہو، تم کو کیا معلوم، کوئی پڑھ کے سو گیا ہو، تم دیر اٹھے ہو، کیا معلوم تم کو۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جب ہم پڑھیں تو وہ بھی پڑھیں، ضروری تھوڑی ہے کہ ہماری عادت ہے کہ چراغ جلا کے پڑھیں، وہ چراغ جلا کے پڑھیں، وہ شاید اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، شاید وہ بیڈ لائٹ میں پڑھ رہا ہے۔ تو ہم کو کسی کے بارے میں اس طرح کا خیال کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن ہم کیا مجلس کو چلے جائیں پورے گاؤں والوں کو تہمت الزام کہ میں ہی بڑا مجلسی ہوں، کوئی مجلس کو آتا ہی نہیں، میں ہی بڑا نمازی ہوں، کوئی نماز کو آتا ہی نہیں۔ تو یہ جملات کا استعمال کرنا جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا نماز مظلوم ہو جائے گی، مسجدیں مؤذن پکارتے رہیں گے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لیکن نماز کی طرف کسی کا شوق اور رغبت نہیں ہوگی، اور جو جائیں گے وہ بھی یہ سوچ کر کے جائیں جلدی سے 4 رکعت نماز پڑھ کر واپس آ جائیں، جلدی میں رہیں گے۔ اگر یہ معاشرے میں دیکھیں تو حجت خدا کی حکومت کو خدا کی بارگاہ سے شدت سے طلب کرو، شدت سے طلب کرو۔ ایک اور امام نے جو مصیبت بیان کی، اللہ اکبر، خدا ہم سب کو ان سارے گناہوں سے بچائے۔ امام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا جس زمانے میں لوگوں کو اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک کہ دن بھر میں کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ نہ کر لیں۔ گناہان کبیرہ میں سے جب تک کوئی ایک گناہ کو مرتکب نہیں ہو جاتے اس وقت تک انہیں رات میں نیند نہیں آتی۔ ایک دور ایسا تھا جہاں پر غیبت کرنے کے لیے گھر سے باہر جا کر جب تک 4-5 لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں جاتے تھے اس وقت تک غیبت کا ماحول انسان کے سامنے تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج ایک میسیج کے ذریعے ایک دوست دوسرے دوست کو تیسرے دوست کی کوئی غیبت گا کر بستر پر سو رہے ہیں۔ آج موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بھی جھوٹ کا ایک بہت بڑا وسیلہ، غیبت کا ایک بہت بڑا ذریعہ، گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک بہت بڑا راستہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جس دور میں دیکھو کہ لوگ گناہان کبیرہ انجام دیے بغیر انہیں سکون نہیں ملتا، کچھ لوگ ہیں جنہیں دن میں کبھی ایک جھوٹ نہیں کہہ دیتے اس وقت تک ان کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی ایک گناہ کبیرہ جب تک انجام نہیں دیتے۔ امام نے فرمایا اگر اکثریت لوگوں کے ایسی دیکھو زمانے میں تو حجت خدا کی حکومت کو اللہ سے طلب کرو۔ ایک اور گناہ جو چھٹے امام نے اپنی روایت میں ذکر کیا، گھر کے ماحول، گھر کی زندگی کا ماحول یہ ہو جائے گا کہ والدین کی نافرمانی اور والدین کو پریشان کرنا بچوں کی روز کی عادت ہو جائے گی۔
ماں کہہ رہی ہے بیٹا اٹھو، نہیں. ماں کہہ رہی ہے بیٹا جاؤ، نہیں. ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ جاؤ، نہیں. تو اگر ایک دور، جس دور میں یہ دیکھا جائے کہ ماں باپ کی گھروں میں بچے نافرمانی کرتے رہیں اور ماں باپ کو پریشان کرنا بچوں کا شیوا بن جائے، اللہ اکبر. آگے کا جملہ جو امام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، امام نے فرمایا بچوں سے ماں باپ ویسے ڈریں جیسے بچے ڈرتے ہیں. تو ایسے دور کو اگر زمانے میں دیکھو تو حجت خدا کی حکومت کو خدا کی بارگاہ میں شدت سے طلب کرو. جوان، نوجوان، بچے بچیوں سے گزارش ہے، آپ علم میں آگے رہتے ہوئے اپنے والدین سے، آپ اپنے موبائل کے ذریعے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں، شاید بہت زیادہ چیزیں کا علم آپ کے والدین کو نہیں ہے. لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر کوئی ایک سر جھکانے والی بات آپ کے ماں باپ کے سامنے لا کر بتا دی جاتی ہے یا ان کو خبر دی جاتی ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا یہ کام کر رہا ہے، آپ کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے، تو ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. راتوں کو ماں باپ کو نیند نہیں آتی. ہم اپنے بچے اور بچی کو محبت میں ہم نے موبائل دلایا تھا، ہم نے بچے کی کامیابی کے فکر میں ہم نے موبائل دلایا تھا. آج ہمارے گھر کی عزت کو میرے بچے بازار میں ڈال رہے ہیں، میرے گھر کی عزت کو نیلام کرنے کے راہ پر چل رہے ہیں. کتنا درد ہوگا ماں باپ کو. اگر یہ بات معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہم کو چاہیے کہ امام عادل معصوم کی حکومت کو اللہ سے طلب کریں. جب امام آئیں گے، ظہور کریں گے، تو یہ سب ساری مشکلات جو ہیں، امام ان کے نقصانات اور ان کو نہ کرنے کے فائدے جب صاف طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو کوئی بھی انسان ان کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گا. ہر سال ایک اور مصیبت جو امام نے ذکر کی، جس کو دیکھو معاشرے میں، تو خدا کی بارگاہ میں حجت خدا کی حکومت کو طلب کرو. ہر سال نئی بدعت ایجاد ہو جائے، ہر سال نئی نئی بات. کیا کیا ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. آج سے 15 سال پہلے کے لوگوں کی فکر اور آج کے زمانے کے لوگوں کی فکر، آئندہ آنے والے لوگوں کے زمانے کی فکر، ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی بدعت، ہر سال کوئی نہ کوئی ایک نئی ایجاد جو دین کے باہر ہے، جو دین کے خلاف ہے. کبھی علی جل جلالہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ. کبھی دین کے نام پر دین کا گلا کاٹا جاتا ہے. کبھی الگ الگ چیزیں جو آپ حضرات سنتے ہیں. یہ بات ہم نوجوانوں سے عرض کرتے رہتے ہیں، محرم میں جو سوالات ہمارے موبائلز میں آتے ہیں آج کیوں غائب ہو گئے؟ وہ اگر مسئلہ پریشانی کا تھا تو پریشانی جب تک حل نہ ہو اس وقت تک چلنی چاہیے معاشرے میں. صرف محرم اور سفر میں ہی کیوں ان چیزوں کو زیادہ عروج دیا جاتا ہے، ان کو رونق دی جاتی ہے، ان کو پھیلایا جاتا ہے، ہوا دی جاتی ہے. جیسے محرم سفر کا سلسلہ ختم ہوا وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی. مقصد دشمن چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں میں جو ہے فکروں کو اپنے مصروف کر کے جو حق اور مقصد ماہ محرم الحرام اور سفر ہے ان سے دور ہو جائیں. اور وہ دشمن ہمارے اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوتا ہے. ہمارے جوانوں کی زبانوں پر کچھ جملے آ جاتے ہیں محرم سفر میں، مولانا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے، وہ کیا، فلاں فلاں. ہم جب دیکھیں کہ گزشتہ دور میں نہیں تھا، آج کے دور میں آ گیا ہے. کیا ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا؟ کیا ہمارے باپ دادا نے جو زندگی کی اس دور میں کیوں یہ چیزیں نہیں تھیں؟ تو نئی نئی بدعتیں جب زمانے میں ہر سال ایک نئی بدعت کو دیکھو تو حجت خدا سے اللہ دعا کرو، اللہ سے کہ حجت خدا اور امام عادل معصوم کی حکومت ہو تاکہ دنیا سے ان چیزوں کا خاتمہ ہو. ایک اور مصیبت جو امام نے ذکر کی ہے، بے رحمی دنیا میں عام ہو جائے گی. مجبوری اور پریشانی میں مدد کرنے کی جگہ پر لوگوں کی جائیدادوں کو کم قیمت پر خریدا بیچا جائے، سود عام ہو جائے، قرض الحسنہ کا نام و نشان مٹ جائے.
جب یہ کام معاشرے میں زیادہ دیکھو تو اللہ سے حجت خدا کی حکومت کو طلب کرو۔ عزیزان گرامی، آج کچھ جاہل، کچھ کم عقل لوگوں کا قرض لے کر واپس نہ کرنے کے نتیجے میں معاشرے سے قرض الحسنہ جیسی نیک سنت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج جیسے کہ گزشتہ پروگرامز میں علماء نے ذکر کیا، قرض دینا جرم ہو گیا ہے۔ قرض دے کر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، میں اپنے آپ کی گردن پر میں نے بہت بڑی مصیبت ڈال لی ہے۔ سود عام ہو گیا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد اس گھر کا سود میں مبتلا نہ ہو۔ جب سود زیادہ ہو جائے گا تو امام نے فرمایا کہ دنیا کے دل سے، لوگوں کے زندگیوں سے رحم چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جب 1000 دے کر 1200 لینے کی فکر ہو جائے تو پھر آدمی کو تڑپتا دیکھ کر اس کو مدد کرنے کا خیال نہیں آئے گا، بس یہی کہیں گے میں دوں گا تم مجھے بڑھ کر پیسہ دو۔ آج کتنے ایسے لوگوں کے گھر اپنے بچیوں کے شادیوں کے لیے یا دیگر مسائل کے لیے معاشرے میں فروخت ہوتے ہیں، خریدنے والے جانتے ہیں کہ قیمت یہ نہیں ہے، اس کی اصلی قیمت یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آدمی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر خرید لیا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر اس چیز کو معاشرے میں دیکھو تو اللہ کے ولی کے ظہور اور ان کی حکومت کو اللہ سے طلب کرو تاکہ ان سب چیزوں سے نجات مل جائے۔ 2 مسئلے ذکر کر کے آپ کی زحمت کو ختم کریں گے۔ ایک اور مصیبت جو امام نے ذکر کی ہے، چھٹے امام نے، لوگ عہدوں کو فخر کے لیے لیں، خدمت کے لیے نہیں۔ جب معاشرے میں عہدے ناک کے لیے، فخر کے لیے، شان کے لیے کہ ہمارے قبیلے کو مل گیا، ہمارے فیملی کو مل گیا، ہمارے بھائی کو مل گیا، ہماری پارٹی کو مل گیا، ہمارے فلاں کو مل گیا، یہ معاشرے میں اگر بات ہو جائے، خدمت کا کوئی خیال نہ ہو، ہاں چلیں ان راستوں سے ہی کسی کو انتخاب کر لیا جائے، لیکن انتخاب کرنے کے بعد جن لوگوں نے اس کو کرسی پہ بٹھایا ہے وہی لوگ آ کر کہیں بھائی ہم نے عزت کے لیے تم کو بٹھایا ہے، عزت بیٹھنے میں نہیں ہے بلکہ عزت خدمت میں ہے، خدمت کرو تاکہ ہماری عزت اور زیادہ ہو جائے۔ ایک تو میرا بھائی عہدے دار ہو گیا ہے اور میرا بھائی خدمت کر رہا ہے، وہ خدمت کی عزت عہدے کی عزت سے زیادہ دوام رکھتی ہے۔ عہدے کی عزت اگر عہدہ 2 سال کا ہے تو 2 سال کے لیے، 5 سال کا ہے تو 5 سال کے لیے، لیکن خدمت کی عزت جب تک لوگ اس خدمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک خدمت کرنے والے کی عزت رہے گی، اس کو یاد کیا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا۔ امام نے فرمایا جس دور میں لوگ عہدوں کو فخر کے لیے ایک دوسرے میں تقسیم کریں، خدمت کا کوئی خیال یا جذبہ نہ ہو تو یہ معاشرہ پھر تباہی کی طرف جائیں گے، بربادی کی طرف جائیں گے، نابودی کی طرف جائیں گے۔ امام نے فرمایا ایسا ماحول اگر دیکھو تو حجت خدا کو اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو کہ خدایا امام عادل کی حکومت ہو جائے، جو امام آئیں گے تو صرف اور صرف خدمت ہوگی۔ امام کو مولا امیر المومنین کا کیا خوبصورت جملہ تھا، جب امام سے کہا گیا کہ مولا آپ سے حکومت چھین لی گئی تو امام نے فرمایا کہ جس حکومت کو، جس عہدے کو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ میں خدمت کر کے بتاؤں گا کہ اصل مقصد خدمت ہے۔ علی جیسا امام کنویں کھود کر لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، علی جیسا امام یتیموں کے گھر تک طعام اور ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو پہنچاتا ہے۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، جو امام نے فرمایا کہ حج صرف کمائی کے لیے کی جائے، حج عبادت سمجھ کر نہیں، تجارت سمجھ کر، زیارت عبادت سمجھ کر نہیں، جب تجارت سمجھ کر کی جائے، عام ہو جائے یہ چیز،
تو اللہ سے حجت خدا کی حکومت کو طلب کرو. جب ہماری عبادت نہیں ہے. ایک شعر ہم نے کچھ دن پہلے مسجد جعفریہ میں ایک مناسبت سے پڑھا تھا کہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے. کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے. کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے. غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے. جب تک ہمارے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی ہم کو آستانہ یاد نہیں آتا، ہم کو مصلی یاد نہیں آتا، یا اگر مصلی اور نماز سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں آتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہیں دیتے. غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا ہے. زیارت تجارت میں تبدیل ہو جائے. حج جو عبادت ہے، عبادت کی جگہ پر تجارت اور کمائی کی فکر میں آ جائے تو امام نے فرمایا کہ اب انسان کو دنیا کے حاکموں سے اس مصیبت کا خاتمہ مشکل ہے. حجت خدا امام عادل جو کل اختیار رکھنے والا ہے، جو ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں رہے گا، اس امام کو طلب کرو. اللہ سے دعا کرتے ہیں. کل یہ نقطہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آخر میں یہ نقطہ عرض کریں گے. امام نے فرمایا ان ساروں میں سے کسی ایک کو دیکھو تو شدت سے طلب کرو. جو بچے کی ہم نے مثال دی، ہم نے کہا ایک کیڑا آ جائے تو بچہ کتنا روئے گا. اب سمجھیں کہ کیڑا بھی آ جائے، ایک سانپ بھی آ جائے، ایک بچھو بھی آ جائے، ایک سایہ بھی نظر آ جائے، کوئی پیچھے سے چیخ بھی دے تو بچہ اب مرنے کے دروازے پر چلا جائے گا. اتنا ڈر جائے گا، اتنا تڑپے گا. امام نے فرمایا ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت آ جائے تو اللہ کے امام کو شدت سے گڑ گڑا کر طلب کرو. اگر یہ سارے کے سارے آ جائیں تو کتنا تڑپ انسان میں ہونا چاہیے، اور ہم میں وہ تڑپ ہے یا نہیں ہے. جب ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ عہدے فخر کے لیے بٹ رہے ہیں، یہ عام بات کر رہے ہیں ہم، ایک جگہ کی نہیں. الحمدللہ وطن میں خدمت کا جذبہ ہے، اور مسجدیں نماز کے وقت مظلوم نظر آ جائیں، گھروں میں بچے ماں باپ کو پریشان کرنے شیوا بنا لیں اپنا، ماں باپ بچوں سے ویسے ڈریں جیسے بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں. اگر جب یہ ساری چیزیں ہم معاشروں میں دیکھ رہے ہیں تو ہم کو اپنے حجت وقت کی کتنی شدت سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے. ہم آخر میں یہی دعا کرتے ہیں، دعائے عہد کا جو آخری جملہ ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. اے میرے مالک، امام کی حکومت کو دنیا دور دیکھ رہی ہے، ہم جو حالات زمانے میں دیکھ رہے ہیں ہمیں بہت قریب نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اراکین علی چینل ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. العجل العجل یا مولائی یا صاحب الزمان. مولا، آپ کو آپ کی عبادتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کے روزوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی جدہ کی ویران قبر کا واسطہ. مولا، آپ کو ہماری بچیوں پر جو آج کل آوازیں اٹھ رہی ہیں، جناب زینب کی بیریدائی کا واسطہ، جناب ام کلثوم کی بیریدائی کا واسطہ، مولا جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان سارے مصیبتوں سے جلد از جلد نجات عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پہلا نمبر ہے 56 56.